تو اگر آپ ابھی بھی $5 پہ کام کر رہے ہیں تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ بینیفٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ ابھی بھی $5 پہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ سٹک ہوئے ہوئے ہیں تو پہلے تو بینیفٹس ڈسکس کریں گے, پھر اس $5 والی جو رینج ہے اس سے نکلنا کیسے آپ نے, پھر ہم وہ ڈسکس کریں گے. تو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگر آپ لوگ بھی ایک فری لانسر ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. تو ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر تو فار ایگزامپل آپ کو پچھلے 1.5-2 سال ہو گئے اور $5 پر ہی آپ کام کر رہے ہیں تو ہاں بھائی یہاں پہ تھوڑی سی ٹینشن لینے والی بات ہے. اب یہاں پہ $5 والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے. میں یہاں پہ $5 کی 2 کیٹیگریز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ایک ایسا بندہ ہے جس کو $5 ارن کرنے میں جسٹ 5 منٹ لگ رہے ہیں, اور ایک ایسا بندہ ہے جس کو $5 ارن کرنے میں کم از کم 1 to 2 آورس کا ٹائم لگ رہا ہے, مطلب وہ اتنا ٹائم دے رہے ہیں. اگر تو آپ ان میں سے ہیں جن کو $5 کا آرڈر ملا ہے اور 5 منٹ میں سبمٹ کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور آرڈر کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ 1 گھنٹے میں 2 ایک آرڈر کر لیتے ہیں, 3 آرڈر کر لیتے ہیں, تو پھر تو چلو کچھ حد تک ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر آپ کو 1-2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے $5 والے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں, تو یہاں پہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اب ویڈیو کو ذرا تھوڑا دھیان سے سمجھیے گا. تو یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی $5 والے لوگ ہیں اور انہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ان کو ابھی کیا کرنا چاہیے اور وہ آگے کیا کریں گے. تو نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ $5 میں آپ جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے لرننگ پیریڈ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے 1-2 مہینے پہلے کام سٹارٹ کیا اور آپ $5 پر ہی کام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف ان لوگوں کے لیے جو پچھلے 1.5-2 سال سے جسٹ $5 پہ کام کریں. اب پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے, اگر آپ نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا 1-2 مہینے ہوئے ہیں آپ کو, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اپنے کمیونیکیشن سکلز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ $5 والے کلائنٹ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں, جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے, کافی جگہوں کے اوپر $5 والا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو زیادہ ٹینشن دیتا ہے بنسبت جو کلائنٹ آپ کو $500 دے رہا ہے وہ اتنی ٹینشن نہیں دیتا. تو یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر فوکس کریں, کیونکہ آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے, آپ نے بہت آگے جانا ہے. اور اس آگے جانے کے لیے سب سے پہلا جو ہرڈل ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکلز. اگر کمیونیکیشن سکلز اچھے ہوں گے تو کوئی بڑا سکل بھی سیکھو گے تو آگے جا کے گروتھ کے چانسز زیادہ ہوں گے. لیکن اگر کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہیں پر ہی آپ بیٹھے رہیں گے, آگے جو بڑے کلائنٹس ہیں وہ آپ سے کبھی بھی آپ کو کام نہیں دیں گے. اب یہاں پہ کمیونیکیشن سکلز میں بھی 1-2 چیزیں آتی ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو آپ کو انگلش سمجھ آنی چاہیے. اگر کوئی USA یا UK کا بندہ آپ سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا ہے تو آپ کو اس کی انگلش پہلے سمجھ آنی چاہیے. بولنا تو ابھی دور کی بات ہے نا, پہلے آپ کو سمجھ آئے گی تو ہی اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ انگلش میں بنائیں گے. سب سے پہلی چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے. وہ سپیڈ میں بولتے ہیں, اس چیز کے لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ انگلش موویز دیکھا کریں. میں آپ کو انگلش نیوز دیکھنے کا اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کیونکہ نیوز میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب انٹرسٹ کسی چیز میں نہیں ہوگا تو آپ اس کو صحیح طریقے سے اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے. لیکن اگر آپ انگلش مووی دیکھتے ہیں یا انگلش سیزن دیکھتے ہیں, اگر آپ ایک انگلش سیزن دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اتنی انگلش آ جائے گی, اتنی سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی نیوز میں یا آپ کا کلائنٹ اگر انگلش میں آپ سے کمیونیکیشن کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے کیا بولا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بات آتی ہے کہ آپ نے انگلش میں جواب دینا ہے. اوبویسلی آپ اس کا جواب بھی انگلش میں ہی دیں گے, اردو میں تو نہیں دیں گے یا گوگل ٹرانسلیٹر تو نہیں فوراً کھول کے آپ بیٹھے ہوں گے. تو انگلش کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی فری لانسر کا جو کہ ایشین کنٹریز میں رہ رہا ہے. اس کا سب سے بڑا ہرڈل ہی یہی ہوتا ہے کہ انہیں انگلش صحیح طریقے سے بولنی نہیں آتی. لیکن آپ کام کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کی انگلش آٹومیٹکلی امپروو ہوتی رہے گی. اور جو سیکنڈ سٹیپ آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے ڈفرینٹ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ وہی سیم سروس دینی ہے. آپ کو وہاں سے آئیڈیا ہوگا کہ وہ پلیٹ فارم ورک کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ جو شروع کا پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں آپ نے $5 پہ کام کرنا سٹارٹ کیا, تو یہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایک لرننگ پیریڈ ہے. اس میں آپ نے پلیٹ فارمز کو بھی لرن کرنا ہوتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم ورک کس طریقے سے کر رہا ہے. کیا پتہ آپ آگے جا کے اپنا کوئی اسکل چینج کریں تو اس اسکل کو
نئے پلیٹ فارم پہ کیسے سیل کرنا ہے یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ کو پلیٹ فارم کے بارے میں پتہ ہوگا کہ وہ ورک کس طریقے سے کر رہا ہے, وہ گگز کو رینک کس طریقے سے کر رہا ہے, وہ کوئی جابز آ رہی ہیں تو وہ جاب کسی بندے کو اگر مل رہی ہیں اپ ورک کے اوپر تو وہ کس وجہ سے مل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس پلیٹ فارم کو ریڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے. میں نے فائیور آپ کو بتایا, میں نے اپ ورک آپ کو بتایا ہوا تھا, دونوں سیریز کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پلیٹ فارمز ورک کس طریقے سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا. تھرڈ جو چیز ہے وہ آپ کو ورک ایتھکس سمجھ آتے ہیں کہ آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ ورک ایتھکس ہوتے ہیں. آپ نے کلائنٹ سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. اگر ایک کلائنٹ نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے تو اس ڈیڈ لائن کو اچیو کس طریقے سے کرنا ہے. کلائنٹ اگر آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے اور آپ سے بار بار ریویژنز مانگ رہا ہے تو اس سچویشن کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے, پینک کس طریقے سے نہیں کرنا ہم نے, اور پیشنس کس طریقے سے برقرار رکھنی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اسی وقت ہی سیکھیں گے جب آپ فری لانسنگ میں نئے آئے ہوتے ہیں اور آپ $5 پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ اس پوزیشن پہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بڑا سکل سیکھ کے ایک دم گئے اور آپ کے پاس یہ بیسک چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پہ تو بڑے کلائنٹ جب جیب سے اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہوں گے, اگر وہ $500 یا $1000 آپ کو ایک پروجیکٹ کا دے رہے ہیں تو بھائی وہ پھر ایکسپیکٹ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ آگے بندہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے, اتنا کریڈیبل ہونا چاہیے. آپ کو سکل بے شک بہت اچھا آتا ہے لیکن اگر آپ کی یہ بیسک چیزیں اچھی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی بڑا کلائنٹ آپ کو پروجیکٹ نہیں دے گا, یا اگر کبھی دے گا بھی صحیح تو وہ پھر لانگ ٹرم کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دے گا. ایک اور چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کمپیریٹرز کو ریڈ کرنا ہے, ان کی پروفائلز پہ جائیں. اگر اپ ورک پہ ہیں تو پروفائلز پہ جائیں, فائیور پہ ہیں تو ان کی گگز ریڈ کریں, اچھے طریقے سے دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اگر ایک بندہ ڈیٹا انٹری کا کام کر رہا ہے تو ساتھ میں دیکھیں کہ اس نے کوئی ایک نئی گگ بنائی ہے, یا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے نا جنہوں نے ڈیٹا انٹری کا کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں ٹیسٹنگ کے لیے اور بھی گگز بنا رہے ہیں, تو دیکھیں کہ وہ لوگ کیا بنا رہے ہیں. اپنے کمپیریٹرز کے اوپر بڑے دھیان سے نظر رکھا کریں کیونکہ یہی آپ کو ہیلپ کرنے والے ہیں. تو دیکھا کریں کہ ان کی جو نئے سکلز پہ جن پہ وہ کام کر رہے ہیں تو کیا ان کو وہاں سے پیسہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. اس سے آپ کو نئی گگز بھی ملیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے, آپ جس کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیٹیگری کس سائڈ پہ جا رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ $5 پہ کام کرنے کے آپ کو لانگ ٹرم اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر $5 کا کام کرنے میں آپ کو 5 منٹ ہی لگ رہے ہیں تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو 5 منٹ کا کام کرنے میں 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ رہے ہیں تو پھر پرابلم ہے. اب یہاں پہ آپ ایک دن میں $10 ارن کرنے کے لیے آپ اپنا سارا دن دیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے سارا دن آپ کا ویسٹ ہوگا, آپ نہ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں گے, نہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دے سکیں گے. یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے ساتھ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. میرے ساتھ یہ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ میں چھوٹے موٹے پیسوں کے لیے میں سارا دن بیٹھ کے کام کرتا تھا. ایون کہ مجھے مطلب کھانا کھاتا تھا اور میں واپس لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ جاتا تھا کہ یار ہاں یہ پیسے کمانے. اس وقت یہی ایک چار نظر آتا تھا, ایک بندہ جو بالکل ارن نہیں کر رہا وہ اس کو اگر $5 ملتے تھے تو بڑا خوش ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. میں بھی اسی طریقے سے اسی خوشی میں کام کرتا تھا, لیکن کافی ٹائم جب میرا گزرا تو میں بہت فرسٹریٹڈ ہو گیا کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں, میں اپنی لائف کے ساتھ کر کیا رہا ہوں. سارا دن ہی میں بیٹھا ہوں اور لیپ ٹاپ میں نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور بس کام کیے جا رہا ہوں, ڈیٹا انٹری کا کام کر رہا ہوں, ویب ریسرچ کا کام کر رہا ہوں اور کنٹینیوسلی کیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ, آپ کی سوشل لائف پہ, آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ اور آپ کی فائنینشیل لائف پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے یہ $5 والا کام, ٹھیک ہے. اب فائنینشیل پہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی 5 پہ کرتے رہیں گے, آپ سمجھیں گے ہاں میں نے آج کام کر لیا 10 بنا لیے تو کل پہ کل دیکھی جائے گی. تو ساری زندگی تو یہ کام نہیں کرنا نا, ہم نے اپنے آپ کو گرو بھی تو کرنا ہے, اور وہ جن سکلز پہ کام کر رہے ہیں وہ سکلز پرانے بھی تو ہونے ہیں نا, اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر بھی تو آئیں گے, وہ آپ کا کام جو ہے نا وہ سافٹ ویئر کرنا شروع کر دے گا. تو یہ بھی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اب $5 والے کام سے آپ چھٹکارا کس طریقے سے حاصل کریں گے. آپ 1.5 سال ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے, آپ نے اب نکل کے کسی نئی فیلڈ کی طرف جانا ہے اور کوئی نئی چیز سیکھنی ہے, لیکن آپ کے اوپر برڈن ہے کام کا, آپ کام نہیں کریں گے تو آپ ارن کس طریقے سے کریں گے. اس ٹائم کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اسٹیپ, اور جو کہ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, وہ یہ کہ آپ نے اپنے کام کو آؤٹ سورس کرنا ہے. آپ نے ایسے لوگ ڈھونڈنے ہیں جو کہ وہ کام کر سکیں, تھوڑا بہت پروفٹ رکھ کے آپ اپنا جو کام ہے وہ ان سے کروا کے اپنے کلائنٹ کو سبمٹ کروائیں. تو آؤٹ سورس کرنے کے بعد آپ اپنا فوکس رکھیں گے نئے سکل سیکھنے پہ جو کہ ہائی پیئنگ سکل ہوگا. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ $5 والا کام چھوڑ کے اس کے بعد جو نیا کام سیکھ رہے ہیں وہ بھی کوئی $5 والا ہی ہے,
لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا اسکل ہو جو اگر آپ ایک دن میں اس کے اوپر کام کریں تو آپ ایزیلی $100 $150 بنا سکیں. کچھ لوگوں کے لیے کم ہوگا, کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوگا, لیکن اس طرح کے اسکلز ڈھونڈیں جو کہ کافی اچھا آپ کو پیسہ بنا کے دے سکتے ہیں, جس کے اندر پوٹینشیل ہے. لیکن بھائی لائف ایک ہی بار ملتی ہے اور اسی کے اندر ہی آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس ٹائم کم ہے, تو آپ سب کو اتنا ہی ٹائم ملتا ہے, آپ کو بھی اتنا ٹائم مل رہا ہے, مجھے بھی اتنا ٹائم مل رہا ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اسی ٹائم کو ہم نے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے ہم نے اپنی جو گروتھ ہے وہ کرنی ہے. اگر ہم گروتھ نہیں کریں گے تو ہم پھر بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جو میں اگر اس ویڈیو میں دوں گا تو وہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ویڈیو, لیکن وہ پھر کسی اور دن آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اور میری نظر میں جو بیسٹ اسکل ہے جو کہ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی میں بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ اس کی بہت زیادہ برانچز ہیں. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے جائیں گے, آپ تقریباً آدھی سے زیادہ فائیور کی جو گگز ہیں نا وہ سیکھ جائیں گے, وہی سیکھتے کیونکہ اس کی اتنی زیادہ برانچز ہیں. میں اگر آپ کو گنوانے بیٹھوں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو اگر آپ وہ سیکھ لیتے ہیں, چھوٹے لیول سے سیکھیں, اپنے کام کو انکریز کرنے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک اسکل سیکھا ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو اسے سیل کرنا سٹارٹ کریں, ایک ویب سائٹ کریٹ کریں اور اپنے جو اسکلز ہیں, اپنی جو سروسز ہیں اس کو اس ویب سائٹ کے تھرو سیل کریں تاکہ ڈائریکٹ کلائنٹس آپ کے پاس آئیں, اور اس کو ان کلائنٹس کو آپ نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے تاکہ فری لانسنگ پلیٹ فارم کبھی بھی آپ کی گگز ڈاؤن کر سکتا ہے. تو وہ کلائنٹس آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کی جو فائنینشیل جو اسٹیبلٹی ہے اس کو لے کے آنے میں. اپورک ہر سال ایک لسٹ شیئر کرتا ہے کہ اس کے پلیٹ فارم پہ جو سکلز ہیں, کون سے ایسے سکلز ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور وہ ہائی پینگ سکلز ہیں. وہ ایک لنک ہے, وہ میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو کی, آپ اس لنک پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ اپورک نے اس ایئر کے اندر کون سے ایسے سکلز ہیں جن کو مینشن کیا ہے. آپ وہ دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ مجھے نیکسٹ ایئر کے اندر مجھے کیا سیکھنا چاہیے, مجھے کیا ایسا سیکھوں جس سے مجھے پیسے زیادہ ملیں. تو آپ لوگوں کو میں ڈسکریج نہیں کر رہا, جو $5 والے ہیں وہ ٹینشن نہ لیں, پینک نہیں ہونا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے, آہستہ آہستہ اسے لے کے چلیں آگے. بس آپ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ اگر آپ اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس سے نکلنا کیسے ہے. تو پریویس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ ریڈ ببل کی سیلز کس طریقے سے جنریٹ کریں گے, ٹرینڈنگ پروڈکٹس کس طریقے سے فائنڈ کریں گے اور ان کے اوپر ڈیزائنس کس طریقے سے بنائیں گے, اس کو سیل کس طریقے سے کریں گے. وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے. اگر آپ نے ریڈ ببل سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو جا کے دیکھیں, آپ کو ایک بہت اچھی پیسیو انکم جنریٹ کر کے دے سکتا ہے ریڈ ببل. تو ویڈیو کا لنک آپ کی اسکرین پہ ہے, اس پہ کلک کریں, جا کے ویڈیو دیکھیں. آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں. 70% لوگوں نے نہیں کیا ہوا, اگر آپ ان میں سے ایک ہیں کائنڈلی سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.